بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر پہلی 2 آیات ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ لیکن جو سورہ فاتحہ ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور جو آخری 3 آیات ہیں اس میں انسان کی جانب سے دعا اور درخواست ہے، اور جو درمیان والی آیت ہے اس میں دونوں پہلو ہیں، یعنی اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے اور جو دوسرا پہلو ہے وہ انسان کی جانب سے دعا اور درخواست کا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ تو بہرحال اس پوری جو حدیث ہے اس سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور جو درمیانی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی جانب سے دعا اور درخواست کا ہے، اور جو باقی 3 ہیں اس میں بندے کی جانب سے دعا اور درخواست ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کا وہ طلبگار ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جس چیز کی بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ مخلوق کی تعریف اگر آپ کرتے ہیں تو وہ اس کی ذاتی تعریف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تعریف ہوتی ہے کسی اچھی خوبی کی وجہ سے، کسی اچھی صفت کی وجہ سے، اور وہ انسان کی ہو یا کسی اور مخلوق کی، وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے کوئی حسین پینٹنگ بنائی ہے اور وہ پینٹنگ کی تعریف کرتا ہے، کوئی بندہ دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے، تو حقیقت کے اندر وہ پینٹنگ کی تعریف نہیں کر رہا ہے یا وہ تصویر کی تعریف نہیں کر رہا ہے، حقیقت کے اندر جو اس کا بنانے والا ہے یا جو اس کا کاریگر ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر تمام تر جو تعریفیں ہیں وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی اور کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں رب العالمین، تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اس میں دیکھیں جو رب کا لفظ ہے یہ عربی کے اندر لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی بتدریج پرورش کرنا شروع کرے اور بتدریج پرورش کرتے کرتے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ انسان کے بارے میں غور کرتے ہیں تو انسان کی پرورش اللہ تعالیٰ نطفے سے شروع کرتے ہیں۔ نطفہ پہلے ماں کے رحم میں جاتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، پالتے پالتے آخر کار وہ جوانی کے اندر درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بیج کے بارے میں دیکھیں گے تو بیج بھی ایسے ہی ہے، وہ زمین کے اندر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں اور پالتے پالتے اس کو ایک بڑا تناور درخت یہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اب یہاں پہ عالمین کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو عالمین ہے یہ جمع ہے عالم کی، اس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، ستارے، کہکشائیں، ہوا، فضا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین، غرض یہ کہ تمام مخلوقات جہاں کہیں بھی رہتی ہے وہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو اس پوری دنیا میں اور اس دنیا کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی جو بھی مخلوق رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی پرورش کرتی ہے، اس کو پالتی ہے اور اس کو پالتے پالتے اس کو درجہ کمال تک یہ پہنچا دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو عالم ہے کل 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا بھی عالم موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو عالم ہے یہ 80,000 ہیں۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ عالم 40,000 ہوں یا عالم 80,000 ہوں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں،
اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے، اپنی مخلوق کو پالتا ہے، اپنی مخلوق کی پرورش کرتے کرتے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تعریف کا حقدار اور لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، آگے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں کی تفسیر میں آپ کو یہ جو پہلی آیت ہے بسم اللہ، اس میں بھی کر چکا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت عام ہو، تمام مخلوقات کو شامل ہو، اور الرحیم اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت تام اور مکمل ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذاتی صفت ہے۔ دیکھیں ذرا یہ جو آیت ہے نا الرحمن الرحیم، یہ اصل میں اس کی وجہ بتا رہی ہے کہ جو پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے وہ تمام جہانوں کو پالنے والی ہے، تو یہاں پہ سوال ہی پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام جہانوں کی پرورش کیوں کرتی ہے؟ آیا کوئی دباؤ ہے یا کوئی پریشر ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ تو فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام جہانوں کی اللہ تعالیٰ پرورش کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو پرورش کرتی ہے وہ کسی پریشر یا دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی اچھے طریقے سے پرورش ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ پرورش کرتا ہے۔